آج کل کی سیاست، کیا اس کو اس طرح سے یہ ٹائٹل دینا درست ہے کہ آج کل کی سیاست جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انف نہیں ہے اور یہ جس طرح سے سیاست ہو رہی ہے اس طرح سے ہونی نہیں چاہیے؟ دیکھیں، سیاست ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ ہو رہی ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے ہاں، اور جو ہو چکا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت عرصے بعد پتہ چلتا ہے. اسی طرح پتہ چلتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی، ٹھیک ہے نا، بہت عرصے کے بعد اس کا جو آپ کو نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے وہ بہت عرصے بعد پتہ چلتا ہے. تو سیاست جو ہے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے اور وہ اپنے عصر کے ساتھ چلتی ہے، اپنے وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جیسا وقت ہوتا ہے سیاست و تاریخ اسی طرح کروٹ بدلتی رہتی ہے. تو آج کی سیاست کی اگر آپ بات کریں تو میرے خیال سے 77 سال سے ہم اسی سیاست میں ملوث ہیں، اسی طرح کی سیاست ہو رہی ہے. ملک میں کوئی نئی سیاست کا مجھے انداز نظر نہیں آتا. مجھے یاد ہے میرے فادر بہت زیادہ پولیٹکس کو فالو کیا کرتے تھے اور ان کو بہت خوشی ہوتی تھی جب ان کا کوئی بچہ کسی تقریر میں یا کہیں جا کے اور پبلک اسپیکنگ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں بہت ڈیبیٹس میں بک اپ کیا تھا. لیکن مجھے اس زمانے میں بھی یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ 2 جھنڈے لگے تھے. جو 70 کا الیکشن تھا اس میں 2 جھنڈے لگے تھے. ایک تو لگا تھا پیپلز پارٹی کا اور ایک لگا تھا جماعت اسلامی کا. میرے جو بڑے بھائی تھے وہ جماعت اسلامی میں تھے اور میرے فادر جو تھے وہ بھٹو صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے. اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں اور میں اس زمانے میں کالج میں تھی. تو لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دونوں طرح کی محفلیں لگ رہی تھیں، دونوں طرح کی بات چیت ہوئی تھی. بس صرف فرق اتنا تھا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، لوگوں میں بڑا تحمل تھا، لوگوں میں بڑا ٹھہراؤ تھا، وقار تھا، دلیل سے گفتگو کرتے تھے، بات میں وزن ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کھانے کی ٹیبل پہ میرے بھائی اور میرے والد دونوں اپنے اپنے مطمع نظر کو پیش کرتے تھے. وہ اپنی بات کرتے تھے کہ جس پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، میرے والد اپنی بات کرتے تھے. لیکن میں نے کہیں کسی کو اونچی آواز کرتے نہیں سنا، کسی کو چیختے نہیں سنا، دلیل سے ایک دوسرے کو مدلل طریقے سے قائل کرتے سنا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو آج کے سیاستدان ہیں وہ زیادہ تر چیختے بہت ہیں اور کام کی بات کم کرتے ہیں دلیل کے ساتھ؟ سیاستدان ہی نہیں، پوری سیاست چیخ رہی ہے. پوری سیاست جو ہے وہ ایک وبال کا شکار ہے. اس قدر ذہنوں میں ابال ہے کہ کسی بات کو بھی تحمل سے سننا، دلیل سے بات کرنا ختم ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کسی کو گالی دے کے نیچے کر دیں، آپ چیخ کے بات کریں تو آپ بہت زبردست قسم کی بات کرنے والے ہیں. اگر آپ نے آرام سے بات کی، تمیز سے جواب دیا تو آپ کمزور ہیں. بس یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے ہی نہیں. تو یہ اب تمام سیاسی پارٹیز کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے؟ چونکہ میرا خیال سے منحص القوم ہم ایسے ہو گئے ہیں. میں صرف سیاست، آپ سیاست کی بات کہیں تو میں نے اس کا حوالہ دے دیا. آپ سیاست لے لیں، تعلیمی میدان لے لیں، معاشرتی ماحول لے لیں، ایون جو ہماری گپ شپ لگا کرتی تھی خاندانوں میں، محفلوں میں، اس کا بھی انداز بدل گیا ہے. اب اس میں زیادہ شدت پسندی آ گئی ہے. شدت پسندی بالکل صحیح لفظ ہے. دیکھیں، ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ شدت پسندی کہاں کہاں ہو رہی ہے، دہشت گردی. ایک ہے انٹلیکچوئل دہشت گردی. آپ یقین کیجئے یہ انٹلیکچوئل دہشت گردی ہے کہ جب آپ بات کریں تو آپ دوسرے کی نہ سنیں، آپ اس کو اپنے زور زبردستی سے دبانے کی کوشش کریں. تو پوری سیاست چیخ رہی ہے، پورا ماحول چیخ رہا ہے، پورا معاشرہ چیخ رہا ہے. یعنی آپ کو ساری سیاسی پارٹیاں ایک پکار، ایک ہنگامہ آرائی، ایک دھوم دھڑکا ہو کے رہ گیا ہے. اب اس میں آپ کو کوئی ایسی گفتگو جو علمی گفتگو ہو، جو واقعتاً سیاست کو کسی اچھی نہج پہ لے جا رہی ہو، وہ گفتگو کم نظر آتی. تو تمام سیاسی پارٹیز کے بارے میں آپ کا جنرل اپینین ہے، یا آپ سمجھتی ہیں چونکہ آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایم کیو ایم دوسری سیاسی پارٹیز سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے اور جب ایک چیخ رہا ہے تو دوسرے کو چیخ کے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو کمزور ہیں. اگر ایک تھپڑ مارا ہے تو دوسرا 2 تھپڑ مارتا ہے کہ تم مجھے کمزور نہ سمجھو. تو سب کا انداز وہی ہے. اور کیونکہ جو بھی معاشرہ ہوتا ہے، آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہر تاریخ کے ایک دور میں ایک خاص قسم کے لوگ، خاص قسم کی شخصیات، خاص قسم کی گفتگو اور ماحول ہوا کرتا ہے. تو آج کا مورخ جب لکھے گا تو وہ لکھے گا کہ یہ ایک چیختا ہوا معاشرہ تھا، ایک بے لگام معاشرہ تھا، بے دھڑک. اس کو بالکل کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کہاں نبھائے. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور اس میں ہم سب شریک ہیں، ہم سب کا قصور ہے. ہم نے نہ
ان پلیٹ فارمز کو اتنا ملوث کر دیا نا دیگر چیزوں میں, ہم نے ان کو اتنا صاف ستھرا نہیں رکھا. تو اب آہستہ آہستہ یہ نہج اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیں لوگ پہلے بھی کہتے تھے ان چیزوں کو کہ گندی چیزیں ہیں. مثلا جب میں پولیٹکس میں آنے سے پہلے میڈیا میں آئی تو میڈیا بہت برا تھا. آج تو بیٹے آپ بیٹھی ہیں نا, آپ کو دیکھ کے بڑے سب خوش ہوتے ہوں گے, اچھا تم میڈیا پہ آتی ہو. جب میں میڈیا پہ آئی تو میرے والد سے کہا گیا کہ آپ نے کہاں گندی جگہ پہ بھیج دیا, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ کہیں دامن تر نہ ہوا. پھر اس کے بعد سیاست میں آئی تو میرے شوہر سے کہا گیا کہ آپ نے بھابھی کو کہاں ڈال دیا, اتنی گندی جگہ, سیاست گندی, سیاست گندی. تو عورت کے لیے تو ویسے بھی ہر چیز گندی کر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں جائے نا, ٹھیک ہے نا. آپ کو بڑی جرت کرنا پڑتی ہے ان پلیٹ فارمز پہ قدم رکھنے کے لیے جہاں مرد پہلے سے براجمان ہو, وہ آپ کو نہیں آنے دیتا. تو کہتا